سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہوگا اگر کہیں معافی ہی نہ ہو؟ کیا ہوگا جب کوئی کسی کو معاف ہی نہ کرے؟ کیا ہوگا جب ہم کو ہماری کسی غلطی پر معافی ہی نہ ملے؟ کیا ہوگا جب سامنے والا ہماری اپالوجی ہی ایکسیپٹ نہ کرے؟ میرے عزیزو، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو معافی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور تو اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو چھوٹی چھوٹی غلطی پر یہ تک بول دیتے ہیں کہ اس کا بدلہ اس کو روز حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہوگا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ جو وہ بول رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ آخر کیوں اس طرح کی باتیں بولنا غلط ہے؟ کیوں ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے؟ چلیے اس کو اس طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی ایک انسان ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی اور میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اب ذرا سوچئے، کیا قیامت کے روز اللہ رب العزت کے دربار میں اس کیس کا رزلٹ وہی ہوگا جیسا ہم کو لگتا ہے یا پھر جیسا ہم سوچتے ہیں؟ نہیں، ذرا بھی نہیں۔ ہم تو ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس غلطی کے لیے ہم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے ہیں اس نے سچ میں وہ غلطی کیا بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی تو ہم اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کے دربار میں گئے تو اس کیس کا رزلٹ کچھ اور ہی ہوا۔ اور تب کیا ہوگا جب یہ کیس ہمارے ہی خلاف ہو جائے گا؟ تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا چلیے اب اسی کیس کو دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ سامنے والے سے کوئی غلطی ہوئی اور تو اور ہم 100% شیور ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اور سامنے والا غلط۔ تب کیا میرا اسے معاف نہ کرنا صحیح ہے؟ نہیں، میں اب بھی بولوں گا کہ یہ غلط ہے۔ چلیے جانتے ہیں کیسے۔ اب ذرا سوچئے کہ حشر کے روز ہم سبھی اپنے اپنے ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وقت آیا تو ہم اور وہ انسان جس نے ہم کو ہرٹ کیا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آخر آج وہ دن آ ہی گیا، آج میرا بدلہ پورا ہوگا، اور تو اور اللہ کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہی آیا، سبحان اللہ۔ اور ہم بہت خوش ہیں یہ سوچ کر کہ فائنلی میں آج جیت گیا اور وہ ہار گیا، میرے اکاؤنٹ میں نیکی آ گئی اور اس کے بدی۔ اب کیا؟ کیوں میں نے آپ سے ایسا کہا کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے؟ یہ تو میرے لیے اچھا ہوا، میں جیت گیا، اللہ نے میرے حق میں ہی فیصلہ سنایا۔ سوچئے میں نے کیوں کہا۔ دیکھیے، حشر کے روز صرف یہ ایک کیس اللہ کے سامنے نہیں ہوگا، ایسے ہزاروں لاکھوں کیسز ہوں گے ہمارے، اور یہ تو بس ایک کیس تھا ایک انسان کے ساتھ میں، اور ایسے نہ جانے کتنے کیسز ہوں گے جس کا ہم اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ اب آتے ہیں انہی کیسز کی طرف جو کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اب ان کیسز کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے والے کیس میں ہم نے اللہ سے جسٹس چاہا، تو اب جب اللہ ہماری طرف دیکھیں گے تو وہ ہمیں آئیز آف جسٹس سے دیکھیں گے، اور ہم آئیز آف جسٹس سے جنت نہیں پا سکتے۔ ہم کو جنت تبھی ملے گی جب اللہ ہمیں آئیز آف مرسی سے دیکھیں، اپنی رحم کی نظروں سے دیکھیں۔ اب جب کیونکہ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوتی تھیں، ان میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا تھا، تو ہم اپنی نیکیوں کو کھو دیں گے۔ اب اللہ کہیں گے کیوں میں تمہاری نمازوں کو ایکسیپٹ کروں؟ دیکھو اپنی نمازوں کو، کیا یہ ایکسیپٹیبل ہیں؟ ہاں تم نے کوشش کیا، بٹ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جب بھی تم نماز کے لیے نیت کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے تب تم اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے تھے، تم کو جو گناہ کرنا ہوتا تھا تم اس کے بارے میں سوچتے تھے، تم دوستوں کے ساتھ خرافات کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو بتاؤ میں کیسے تمہاری نمازوں کو ایکسیپٹ کروں؟
तुम्हारी नमाज़ें रिजेक्ट हुई, तुम्हारी नेकियां ख़त्म। अब क्या? अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे अमाल सही नहीं हैं, हमारे अमालों में नीयत की कमी है, हम अपने सारे अच्छे अमाल खो देंगे और तब हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह ने हमें अपनी इंसाफ की नज़रों से देखा और ये सही भी है, क्योंकि हमने ही चाहा कि अल्लाह हमारे साथ इंसाफ करे तो अल्लाह ने किया। अच्छा, तब क्या होगा? जब हम इसी दुनिया में सबको माफ़ करते हैं, तब अल्लाह हमें अपनी रहम की नज़रों से देखेंगे और कहेंगे, हल जज़ाउल एहसानी इलल एहसान। तुमने दुनिया में उस इंसान को माफ़ किया, जाओ आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जाओ जन्नत में। अल्लाह अकबर। सच में इसीलिए हमें अपने दिल में किसी के लिए कभी भी नफ़रत या बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। हो सकता है हम एक केस जीत जाएं, लेकिन सिर्फ ये एक केस नहीं होगा जिसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हम होंगे। ऐसे तो ना जाने लाखों केसेस होंगे जिसका हम सच में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हश्र के रोज़ हर एक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। हम लोगों को अपने हर एक आमाल का हिसाब देना पड़ेगा, एक के बाद हर एक आमाल का। ज़रा सोचिए, इसी दुनिया में जब कोई इंसान किसी केस में पड़ जाता है तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इससे उसका हेल्थ, उसकी लाइफ, उसकी वेल्थ, उसकी रिलेशन सब कुछ इफ़ेक्ट होती है। और हश्र के रोज़ तो हमारे अमालों का पहाड़ होगा, ऐसा जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें लोगों के साथ उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ करे। याद रखें, जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ किया जाएगा। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको नुकसान पहुंचाई है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपके लिए बहुत मुश्किल है माफ़ करना, फिर भी आपसे गुजारिश है आप उसे माफ़ कर दें। इसलिए माफ़ करें क्योंकि आप अल्लाह से रहम चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं हमारा अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हमें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि वो हमें तौफ़ीक दे कि हम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलें और हम उनके सच्चे उम्मती बन सकें। आमीन। इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप अपने सजेशंस कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और हाँ, ये नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। अल्लाह हाफ़िज़।